ہمارے ساتھ اظہر فاروق صاحب بھی موجود ہیں. اظہر فاروق صاحب, یہ جو وقت چینج ہو رہے ہیں, اب تقریباً 6:45 ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ یہ طے ہی نہیں پا رہا کہ کب تک یہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا. تو یہ تاخیر آپ کو کہاں تک جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ ماریا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آج تو یہ انہیں ٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے, یا آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے جی, ایک بات تو بالکل طے ہے کہ یہ جو ترامیم ہے ان کے ساتھ پاکستان کی مستقبل کی جو سیاست ہے وہ جڑی ہوئی ہے. حکومت ہر حالت میں کوشش کرے گی کہ ان ترامیم کو منظور کرایا جائے. آپ کو پتہ ہی ہے نتائج کیا ہوں گے نہیں ہوتی تو مستقبل میں, اور ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا. اس لیے مولانا فضل الرحمان کے جو تفوضات ہیں حکومت پوری کوشش کرے گی کہ ان کو دور کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اب حکومتی وفد جو ہے جب مولانا فضل الرحمان سے ملا ہے تو ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم سے جو ہے ملاقات ہو رہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے, جیسے کہ آپ نے میرے خیال بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا پوزیشن سے مولانا فضل الرحمان کو کیا ملے گا. دوسری طرف حکومت کو مولانا فضل الرحمان کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے, اور مولانا فضل الرحمان کی جو کچھ تجاویز ہیں, کچھ ایسی تجاویز ہیں جن پہ اتفاق ہو گیا ہے, وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آئی ہیں. جیسے کہ 5 ججز کا پینل جو ہے وہ آئے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے, وہ مولانا فضل الرحمان کی تجویز ہے. جوڈیشل کمیشن کی جو تشکیل ہے اس میں جو تبدیلی لائی جا رہی ہے, 19ویں ترمیم کا خاتمہ ہے, وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی تجویز ہے, اور اس کو حکومت نے اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے. تو حکومت پوری کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کو قائل کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کو 2-3 اور بندوں کی ضرورت ہے. وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ ابھی واقعی حکومت کے پاس اس وقت ہیں, کہیں موجود ہیں, یا کہیں وہ کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو گئے, یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن حکومت کو تو دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تعداد جو ہے حکومت کے پاس وہ پوری ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جہاں تک دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تاخیر کا معاملہ ہے کہ اجلاس تاخیر کا شکار ہو رہا ہے, تو ہم نے یہ ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ 12 بجے کے بعد بھی آرڈر آف دا ڈے آئے ہیں. ماضی میں جب اس طرح کی لیجسلیشن ہوئی ہے, تو ابھی تک حکومت کے پاس وقت ہے, اور حکومت پوری کوشش کرے گی, لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر بٹھایا ہوا ہے کہ ابھی معاملات حل ہوتے ہیں, ابھی بات چیت چل رہی ہے. حکومت کوشش پوری کرے گی کہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کیا جائے. ابھی تھوڑی دیر قبل پتہ چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ملنے جا رہے ہیں, اور یہ آخری جو ہے وہ کوشش ہوگی. اور مولانا فضل الرحمان بھی جو اس وقت کمیٹی کا اجلاس, خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے, اس میں آنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر بھی اپنی کچھ تجاویز رکھے. تو حکومت ابھی تک فل کوشش میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے تفوضات کو دور کر کے اس مسئلے کا جو ہے حل نکالے. اچھا فردر, اس وقت زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ہوپ کہ زاہد آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی بالکل, میں آپ کو سن سکتا ہوں. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت کیا گہما گہمی ہے مولانا صاحب کے گھر کے باہر, کیا ہو رہا ہے, کون ملاقات کے لیے آ رہا ہے, کون ملاقات کر کے جا چکا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا گھر گزشتہ روز سے ہی ملاقاتوں کا مرکز بنا ہوا ہے. آج بھی شام سے پہلے یہ تمام رابطے دن پر بھی جاری رہے, لیکن جیسے ہی عصر کا وقت ہوا تو پھر وفود کا آنا شروع ہو گیا, اور حکومت کے وفد یہاں پہ آئے اور بات چیت بھی کی, اور اس کے بعد پھر رابطے رہے. پی ٹی آئی کا بدستور اور مستقل مسلسل رابطہ رہا, اور وہ لمحہ بلمحہ صورتحال سے اپنے آپ کو آگاہ کرتے رہے. اور پی ٹی آئی کے ساتھ جے یو آئی کی بات چیت پہلے بھی ہوئی تھی کہ جب بھی حکومت سے بات چیت ہوگی تو ہم نے آپ کو ضرور اعتماد میں لینا ہے اور آپ کو آگاہ کرنا ہے. اسی تسلسل کی گڑی میں آج جب ملاقات حکومتی وفد کی ہوئی اور یہاں سے وہ واپس چلے گئے, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا وفد پہنچا, اور اس وقت پی ٹی آئی کا وفد پہلے تو شبلی فراز اور اسد کیسر یہاں پہ آئے, بعد میں عمر ایوب یہاں پہ پہنچے, بیرسٹر گور پہ پہنچے, اور سنی اتحاد کونسل کے جو حامد رضا ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچے. اس وقت فل فلیج اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے, اور ان کی کوشش یہ ہے پی ٹی آئی کی, اپوزیشن کی, کہ مولانا فضل الرحمان کو کسی طرح حکومت قائل نہ کرے. لیکن اس دوران جو میں نے پہلے بھی جب بھی گفتگو ہو رہی تھی, ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ اسحاق ڈار اور حکومتی ٹیم جب یہاں سے گئی تو وہ مشاورت کے لیے یہاں سے گئی تھی, اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ دوبارہ واپس آئیں گے. اور پھر وہی بات ہوئی کہ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ میاں نواز شریف خود آ رہے ہیں, اور شہباز شریف وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیپننگ ہے. زاہد ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. وہ